جس طریقے سے اللہ پاک کی صفات حمیدہ اور اللہ پاک کے اسماء حسنہ دو طرح کے ہیں، کچھ جلالی ہیں کچھ جمالی ہیں، کچھ مغفرت والے ہیں کچھ پکڑ والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کس کا معاملہ کرنا ہے، مغفرت والی اپنی صفت کا معاملہ کرنا ہے یا پکڑ والی اپنی صفت کا معاملہ کرنا ہے۔ جب تک ایک انسان زندہ ہے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یہ فیصلہ ناممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ کون سا معاملہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بڑھاپے کے بارے میں بھی اللہ پاک کے دونوں طرح کے ارشادات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ بڑھاپے پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ اقسم جو بہت بڑے قاضی تھے، ان کا قصہ ہے، ان کا انتقال ہوا، بڑے نیک بزرگ آدمی تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور میرے اوپر بہت زیادہ سختی سے سوال شروع کیا۔ جب سختی سے سوال شروع کیا میں نے کہا ما ہکذا حدثت عنک یا عظیم، اے عظمت والے رب، مجھے تیرے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں پہنچی تھی۔ اللہ نے مجھے کہا کہ کیا بات پہنچی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے میرے استاد حضرت معمر نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد حضرت زہری نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد حضرت انس نے بیان کیا، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، رسول پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اے اللہ آپ نے بتلایا کہ جو بندہ اسلام کے اندر بوڑھا ہو جاتا ہے میں اس پر شرم کرتا ہوں اور شرم کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں پھینکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب نے صحیح کہا اور واقعی میں شرم کرتا ہوں، میں تجھے جہنم میں نہیں پھینکتا۔ ایک تو یہ بھی ہے بڑھاپے کے بارے میں، اور ایک قرآن پاک کے اندر سورہ فاطر کی آیت شریفہ بھی ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمانا ہے کہ کسی بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دے دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، کوئی بچپن کے اندر میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں بلا لیا تھا کہ تمہیں سمجھنے کی فرصت ہی نہ دی جاتی، بلکہ بہت موقع دیا تھا اور زمانے کو دیکھنے کے بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، ہر چیز تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، چونکہ تم نے سارے موقع ضائع کیے ہیں۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے اسماء حسنہ کے بارے میں اور صفات حمیدہ کے بارے میں میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ پکڑ کا معاملہ کرنا ہے، بڑھاپے کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا فیصلہ دنیاوی زندگی میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہوئے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کی محنت کو شروع کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ عرض کیا کہ شیطان کے حربوں میں اور شیطان کے ہتھیاروں میں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو یہ کہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت باقی ہے، کوئی نہیں تم نے کر لینا ہے، بہت زیادہ فرصت ملے گی ابھی کرنے کی۔ اس کی وجہ سے ایک بندہ عمل خیر سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ ہر شب گویم کہ فردا ترک این سودا کنم، باز چوں فردا شبد امروز را فردا کنم۔ ہر رات جب آتی ہے میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آج کی رات اور مزے کر لوں، کل میں نے اس سے توبہ کر لینی ہے، لیکن جب کل آ جاتی ہے پھر میں کل کو کل بنا دیتا ہوں، کہتا ہوں کوئی بات نہیں کل پھر کر لوں گا۔ اسی حالت میں بندہ چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی کا ستیہ ناش کر کے خدا کے سامنے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ پاک نے جتنا سرمایہ انسان کو دیا ہے، اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ نے انسان کو وقت دیا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت، دنیا کا مال، سونا چاندی اگر انسان کے ہاتھ سے گم ہو جائے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، اس کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسا ہے نہ اس کی حفاظت ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے وقت کو روک لیا۔
اب 20 سال تک میں نے اپنے آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آج ہوں. نہ یہ کیا جا سکتا ہے, نہ گزرے ہوئے وقت کو واپس لایا جا سکتا ہے, نہ اس کو روکا جا سکتا ہے. یہ وقت اور یہ زندگی انسان کی لمحہ بلمحہ, ہر آن ہر گھڑی بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم میں سے ہر آدمی رفتہ رفتہ اپنی قبر تک پہنچ رہا ہے. اس بہترین زندگی میں اس قیمتی سرمایے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس سرمایے کو ہم نے بچانا شروع نہ کیا اور اس کی حفاظت نہ کی تو یہ سارے کا سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام, سورہ لقمان جو 21ویں سپارے میں اللہ پاک نے اتاری ہے, حضرت لقمان کے نام پر اتاری. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی. بہت ساری اللہ پاک نے آیات شریفہ کے اندر حضرت لقمان کے اقوال کو نقل کیا. اندازہ کریں کہ شاید حضرت لقمان علیہ السلام ایک واحد ایسے آدمی ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں, لیکن جیسے نبیوں کے نام پر صورت ہے حضرت لقمان کے نام پر صورت ہے, جیسے نبیوں کے اقوال ذکر کیے گئے حضرت لقمان کے اقوال ذکر کیے گئے, جیسے نبیوں کی عظمت کو بیان کیا گیا, اللہ پاک نے حضرت لقمان کی عظمت کو بھی بیان کیا. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے, رنگ بھی کالا تھا اور غلامی کی زندگی بھی گزاری تھی, اور حکمت کی باتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے. حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 سے زیادہ باب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے خود پڑھے ہیں. ایک دفعہ مجمع بیٹھا ہوا تھا اور حضرت لقمان حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے بڑی گھور کر حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ اے لقمان, تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ مل کر جنگل کے اندر لکڑیاں اکٹھی کیا کرتے تھے اور لکڑیاں کاٹا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ یقیناً میں وہی ہوں, میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا, بے حیثیت قسم کا آدمی تھا. کہا کہ اللہ نے یہ مقام تمہیں کیسے دے دیا کہ ہزاروں آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا صرف 2 کاموں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی نہ کبھی فضول کام کیا, نہ کبھی فضول بات زبان سے کہی. کوئی کام میں نے ایسا نہیں کیا جس کام کی وجہ سے میری آخرت نہ بنتی ہو, اور کوئی بات میں نے زبان سے ایسی نہیں نکالی جس کی وجہ سے میری آخرت بگڑتی ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوقات کی, اپنی زندگی کی قدر کو پہچانا تھا. اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام دیا ہے حضرت لقمان کو, اس لیے کہ انسان بعض دفعہ ایک بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اور اس سے نیت اس کی صرف مذاق ہوتا ہے, لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان اعمال صالحہ کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے, جنت میں اور اس کے اندر صرف اتنا فاصلہ باقی بچ جاتا ہے کہ ایک بالشت کا فاصلہ, پھر اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی برے کام کرتے ہوئے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے, کوئی اچھا کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے سیدھا جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے. ایسے ہی بولتے چلے جانا اور اپنی زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہ کرنا, یہ انسان کی تباہی کا سبب بنا کرتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ, جو آدمی میرے لیے ضمانت دے اس بات کی کہ اپنے 2 جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اور جو 2 لاتوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے, دونوں کی حفاظت کرے گا, میں اللہ کا رسول اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے, زبان سے کچھ نہیں کہا, اشارے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. چونکہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا, اس چھوٹی سی کی ایسے اشارے سے کہا آپ اس کی بات کر رہے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لقد قلتی کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته, اے عائشہ
تو نے ایک ایسی بات زبان سے نکال لی ہے کہ اگر اس بات کو میٹھے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے تو اس کے پانی کو کڑوا کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی فرمایا کرتی تھیں مجھے ساری دنیا مل جائے پھر بھی میں کسی کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں، ہماری مجلسوں کا کتنا بڑا حصہ صرف اس چیز کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں یا فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے کتنے اعمال ایسے ہیں جو صرف فضول ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں اور بہت زیادہ گھاٹے کے اندر رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صحت کا ملنا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرصت کا ملنا۔ آج میرے آپ کے پاس فرصت ہے، آج میرے آپ کے پاس صحت ہے، نہ صحت کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور نہ اس فرصت کے بارے میں کوئی ضمانت ہے کہ کل یہ فرصت ہمارے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیز آج ہی میرے پاس موجود ہے، اور اگر آج اس کی قدر نہ کی گئی تو کل پتہ نہیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔